السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم پیارے دوستو، آج ہم جگر گوشے محبوب خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ہیں۔ عہد جاہلیت میں یہ نام کبھی نہیں رکھے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے بردبار اور حلیم الطبع اور شان و شوکت والے تھے۔ آپ اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشابہ تھے۔ آپ فتنہ فساد اور خون ریزی کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں بغیر سواری کے 25 حج ادا کیے، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوا کرتے تھے، مگر آپ ان سب کو ترک کر کے پا پیادہ سفر کرتے تھے۔ آپ سخاوت میں بے بدل تھے، بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1 لاکھ درہم عطا کر دیا کرتے تھے۔ اب آئیے فضائل حسن رضی اللہ عنہ حدیث کی روشنی میں سنیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجموع زوائد میں حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہے، تو میں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی اور کہنے لگی ابا حضور آپ اپنی وراثت میں سے انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اب آئیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صبر کے بارے میں جانیں۔ امام سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ جب مروان مدینہ کا حاکم تھا تو وہ ممبر پر علی الاعلان حضرت علی مولا علی شیر خدا کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تحمل و بردباری کے ساتھ اس کی ان گستاخیوں کو سنا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے تحمل و بردباری کا اندازہ اسی واقعے سے لگا سکتے ہیں جسے حضور داتا گنج بخش لاہوری علیہ رحمہ نے کشف المحجوم میں صفحہ نمبر 111 پر نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفہ کے دارالخلافہ پہ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی بربادی ہو۔ آپ نے پھر فرمایا کیا ہوا؟ اس نے پھر کہا کہ آپ کی بربادی ہو۔ تو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جاؤ تشتری بھر چاندی اٹھا لے آؤ۔ وہ غلام جلد سے چاندی بھر تشتری اٹھا لے آتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ اس دیہاتی کو دے دیتے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ دیہاتی خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس طرح کا کام تو صرف نواز رسول ہی کر سکتا ہے۔ حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا کے شہادت کے 6 ماہ بعد تک خلافت کے منصب پر فائز رہے، جس میں آپ نے صرف اہلیان کوفہ سے بیعت کی تھی۔ دوسری جگہ پہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور خدا کو فیصلہ اور حکم دہندہ تسلیم کر کے مندرجہ ذیل شرائط پر یہ فیصلہ طے ہوا کہ فی الوقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مدینہ، عراق اور حجاز کے مسلمانوں سے مزید کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہی ٹیکس لیا جائے گا جسے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لیا جا رہا تھا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر جتنے بھی قرض ہیں وہ سب کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ ان شرائط کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، اور اس طرح یوں باہمی صلح بھی ہو گئی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ میرا یہ بیٹا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری کو خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 400 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ یہ خواب دیکھے اور آپ نے اپنے اہل بیت کو یہ خواب سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کے زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا، جس کے باعث آپ شہید ہو گئے۔ بعض جاہل اور غیر عالم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، لیکن یہ بات سراسر سفید جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ انہیں زہر کس نے دیا۔ اب آئیے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 399 پر حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ کی تحقیق سنیے۔ وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بارہا کوشش کی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے زہر دینے والے کی نشاندہی کرے، لیکن آپ نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت انتقام لینے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں کوئی شخص محض میرے گمان کی بنا پر قتل کیا جائے۔ سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 345 پر صفحہ نمبر 345 پر ابن حجر علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، مجھے 3 بار زہر دیا گیا مگر اس طرح کا زہر کبھی نہیں دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی جان، آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا تمہارے سوال کا مقصد یہ ہے کہ تم ان سے جنگ کرو؟ میں ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ 28 صفر المظفر کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ جب میں انتقال ہو جاؤں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی اور آپ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ لیکن حاکم مدینہ مروان حائل ہوا، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار سنبھال لیے، لیکن بیچ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صلح کرا دی، اور آخر کار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نورانی پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ محترم حضرات، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بلند و بالا اخلاق و کردار، اثار و تحمل اور فہم و فراست کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مرقد انوار پر بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔